عباس ابن علی خیمے میں داخل ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ وہ پانی کے لیے رو رہے ہیں اور پانی کے مشکیزے کو اپنے پیٹوں پہ رکھ کرتے ہیں تاکہ پانی کے مشکیزے کی ٹھنڈک ان کی پیاس دور کر سکے۔ عباس ابن علی نے پانی کا مشکیزہ لیا اور کہا، اے بچوں، مت ڈرو، میں آپ کے لیے کچھ پانی لے کر آؤں گا۔ عباس خیموں سے باہر آتے اور کہتے ہیں، یا حسین، مجھے ان پیاسے مرنے والے بچوں کے لیے پانی لانے کی اجازت ہے۔ حسین علیہ السلام حضرت عباس کی طرف دیکھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ حضرت عباس کو وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت عباس ابن علی ابن ابو طالب اپنی ہمت، بہادری اور ہائیلی اسکلفل واریر کے طور پر مشہور تھے۔ میدان جنگ میں کسی کو امام حسین علیہ السلام کے علمبردار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت عباس مضبوط ترین، سب سے بہادر اور پرعزم تھے۔ ان کا قد دیکھو تو وہ ایک لوفٹی ماؤنٹین کی طرح تھے اور ان کا دل ایک مومنٹس ویو کی طرح تھا۔ وہ ایک چیمپئن سورڈزمین تھے اور ایک فیئرلیس واریر، اور وہ فیئرلیسلی شاورنگ ایروز، اسٹرائکنگ سورڈز اور اسپیئرز کے درمیان دشمن کے صفوں میں داخل ہوئے۔ عباس راستہ بناتے ہیں اور فرات میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ پانی کا مشکیزہ بڑھتے ہیں اور علقمہ سے باہر آتے ہیں۔ دشمن جانتے ہیں کہ وہ عباس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ارد گرد درخت ہیں، ان میں سے کچھ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ علقمہ سے باہر آئے، دشمنوں میں گر گئے۔ ان کا رائٹ آرم کاٹ دیا گیا اور جو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کے بجائے وہ بلند آواز سے بولے، اللہ کی قسم، اگر تم میرا لیفٹ آرم بھی کاٹو تو میں اپنے دین اور اپنے امام کو ڈیفینڈ کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ان کا لیفٹ آرم بھی کاٹ دیا گیا اور وہ چیخ اٹھے، اے جان، کفار سے نہیں ڈر اور جبار کی بشارت لے لے۔ کہا جاتا ہے کہ جب عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی نے انہیں ہاتھوں میں اٹھایا اور رونے لگے اور ان کے بازو چومے۔ لوگ کہنے لگے، او علی، آپ بیٹے کی پیدائش پر روتے کیوں ہیں؟ خوشیاں منائیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان کو حسین علیہ السلام کے محبت میں کاٹ دیا جائے گا۔ ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ شمع ہنستا نہیں تھا، لیکن جب اس نے علقمہ سے شور کی آواز سنی تو پوچھا، کیا ہوئے؟ اسے بتایا گیا کہ عباس کو مارا گیا ہے تو وہ مسکرانے لگا اور بولا، اب حسین اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا، اب حسین کو مار دیں گے یا پھر ابن زیاد کے حوالے کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، او عباس، میرے بھائی۔ حسین علیہ السلام عباس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے بھائی، یہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، عباس، مجھے آپ کو واپس خیموں میں لے جانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں آپ سے اللہ کی خاطر التجا کرتا ہوں، مجھے واپس نہ لے جانا۔ میں نے سکینہ سے پانی لانے کے وعدہ کیا تھا، میں نہ لا سکا، اور اگر زینب نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے
روتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ حسین علیہ السلام روتے ہیں اور کہتے ہیں اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری نیند منقطع ہوگی، دل میرا ٹوٹ گیا جب میرا سالار گرا، ایسے کوئی نہ گرا جیسے علمدار گرا۔ سکینہ روتے ہوئے کہتی ہے بابا جان، کیا آپ کو میری چاچا کی کوئی خبر ہے؟ وہ فرات کے کنارے شہید کر دیے گئے ہیں بیٹی۔ حسین علیہ السلام کی فوج اب نہیں تھی، وہ میدان جنگ میں اکیلے کھڑے تھے۔ انہوں نے پکارا، کیا اب بھی کوئی ہماری مدد کو باقی ہے؟ کیا اب بھی کوئی ہماری کاز میں مدد کرنے کو تیار ہے؟ ان کے 6 months کے بیٹے علی اصغر سیویرلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو گئے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو پانی پلانے کی کوشش کی۔ حسین، علی اصغر کی ماں نے کہا، میں مزید نہیں برداشت کر سکتی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بچہ میرے پاس رہے۔ جب آپ چلے جائیں گے تو میں اس کی طرف دیکھوں گی تو وہ میرے لیے آپ کا احترام ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو اپنی چادر کے نیچے چھپاتے ہیں، اپنی سواری پر بیٹھ کر دشمن کی طرف جاتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے اپنی چادر ہٹائی اور اپنے بچے کو کھول کر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ فرمایا، اے لوگو، اس بچے نے تمہارے خلاف کیا جرم کیا ہے؟ دیکھو یہ پیاس سے کیسے مر رہا ہے، کیا تمہیں اس کے خوش خون نہیں نظر آ رہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا پانی پی لوں گا تو آؤ اور خود اس کے منہ میں پانی ڈالو۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، یزید کی آرمی کے لوگوں نے منہ موڑ کر رونا شروع کر دیا۔ بغاوت کے ڈر سے عمر ابن سعد نے حرملہ کی طرف دیکھا۔ حسین کی اسپیچ منقطع کر حرملہ، اسے کاٹ دو۔ اس کے 3 لمحے علی اصغر کی گردن کو ایک کان سے دوسرے کان تک کاٹ دیا۔ حسین علیہ السلام اپنے ہوش و حواس کو بہتر تھے۔ جیسے ہی علی اصغر کی کٹی ہوئی گردن سے گرم خون بہتا ہوا حسین علیہ السلام کی ہتھیلی پہ گرا، علی اصغر کی معصوم خون کی گرمائش حسین علیہ السلام کو حقیقت میں واپس لے آئی۔ وہ پکار اٹھے، یا اللہ! خون کا پیالہ بنا کر اپنی داڑھی پہ لگاتے ہیں اور کہنے لگے، اے میرے بیٹے، ہم تمہارے دادا اور میرے نانا کے سامنے ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ وقت تھا کہ وہ ہمت سے میدان جنگ میں نکلے۔ وہ خاندان کے افراد کو جمع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں الوداع کہنے لگے۔ زہرا کے نور یا حسین۔